بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 22 جولائی 2019 سے 28 جولائی 2019 کی ویکلی پریڈکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے تیسرے سٹار جیمنائی۔ جیمنائی کے لیے مشکل وقت تقریباً گزر گیا۔ ان کا بہت اچھا ٹائم شروع ہوا، سٹریس چلتا رہا، سٹریس ختم ہوا، پھر ان کا عروج شروع ہوا، ان کی چیزیں بہتری کی طرف آنے شروع ہوئیں اور پھر گرہن کے اثرات آنے شروع ہوئے۔ پہلا گرہن اور پھر یہ چاند گرہن، یہ دونوں گزر گئے۔ درمیان کا ٹائم ٹرانزیشنل ٹائم تھا، اس میں دباؤ بنا اور اب ان کا یہ دباؤ بڑی تیزی سے ختم ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ یہ گو کہ تھوڑا بہت چلے گا یہ 2-3 اگست تک، لیکن جو اس کا تھرسٹ تھا، جو اس کا دباؤ تھا، وہ اب آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور ان کو تیزی سے ایک ریلیف ملنا شروع ہو گیا۔ ان کی لائف میں ان کو یہ ایسا لگنا شروع ہو گیا ہے کہ اب ان کی چیزیں بہتر ہیں۔ گو کہ اس وقت بھی تھوڑی سی چیزیں الجھی ہوئی ہیں، قرضے سے ریلیٹڈ اور سرمایہ کاری سے ریلیٹڈ کوئی مسئلے آ سکتے ہیں۔ باقی ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا کہ جس میں ان کو کوئی بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے، وہ یہ نہیں ہوگا ان کو۔ ہاں البتہ چھوٹے موٹے ظاہر سی بات ہے، بزنس کے معاملات ہیں، بزنس کے معاملات جو الجھتے ہیں تو اس میں تو چیزیں ایسے ہے کہ تھوڑا بہت دباؤ میں آتی ہیں، چیزیں الجھتی ہیں۔ تو باقی جو چیزیں ان کی مجھے کوئی پرابلم بظاہر ان کے بزنس کے حوالے سے نہیں لگ رہا کہ ان کو بزنس میں کوئی بڑی چیزیں الجھیں گی، نہیں۔ ہاں اب ان کا بزنس سموتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پلاننگ کی، اور سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ اپنی پلاننگ کے اوپر اسٹرکٹ رہنے کی، کیونکہ ان کے ساتھ جو میجر پرابلم ہے، دے پلان ود دا ہارٹ اینڈ دے ایگزیکیوٹ ود دا مائنڈ۔ بیسیکلی جیمنائی اللہ نے بہت زیادہ مینٹل کیپیسٹی سے نوازا ہے، بہت زبردست ذہنی صلاحیت کے لوگ۔ ہم بار بار بات کرتے ہیں، یہ ایک ہی وقت میں 2 انٹائرلی ڈفرینٹ کاموں کو بڑی کامیابی سے جو ہے وہ سر انجام دینے کی طاقت اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے۔ دے ہیو دا کیپیسٹی۔ لیکن پرابلم کہاں ہے کہ یہ پلان کرتے ہیں دل سے، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں دماغ سے۔ اگر یہی پلان کریں دماغ سے، سوچ سمجھ کے، کنسیڈر کر کے، جذباتیت کو بالائے طاق رکھ کے اور تمام ROI وغیرہ ساری چیزوں کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اگر یہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کریں، اس کو جو ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں، تو ان کی چیزیں بہت بہتری کی طرف آ سکتی ہیں۔ اور دوسرا، جب یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو پھر چند ایک معاملات جو کہ بزنس کی طرح دیکھنے چاہیے، ان کو یہ جذباتیت میں دیکھتے ہیں، ان کے اوپر نیٹی گریٹی میں پھنس جاتے ہیں۔ پرفیکشنسٹ ہیں چونکہ، تو پرفیکشن کے چکر میں بعض اوقات ٹائم ضائع کر جاتے ہیں۔ پرفیکٹ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، پرفیکٹ تو وہی خدائے واحد کی ذات ہے، وہی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس خدائے واحد کے ساتھ گو کہ ان کا تعلق بڑا مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روحانیت ان کے اندر ہوتی ہے، ان کے اللہ کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے قرب کے جذبات ان کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پرابلم صرف یہ اس ہفتوں میں خاص طور پہ، کیونکہ ایک تو ان کا باڈی کا ان بلٹ فیچر ہے، یہ پرفیکشنسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہفتہ پرفیکشنسٹ ہونے کا نہیں ہے، یہ ہفتہ ایگزیکیوٹر ہونے کا ہے۔ جتنا چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ دوسرا، یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے کام کی طرف توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی پرابلم یا کوئی ایسی آ جائے
تو سم ہاؤ یہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یا سم ہاؤ اپنا 100% جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہارٹیڈلی اپنا کام جو ہے نا وہ نہیں کرتے، وہ چیزوں کو صرف نظر کرتے جاتے ہیں یا لیٹ اٹ گو کرتے ہیں، اچھا پھر کر لیں گے، اچھا ایسے کر لیں گے. ایگزیکیوشن تو یہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن چیزوں کو جو ہے وہ پینڈنگ بھی ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے کرتے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بہت بڑا پینڈنگ لاگ ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس لیے احتیاط، یہ ہفتہ ایگزیکیوشن کے حوالے سے بہت زیادہ افیکٹو ہونے کے چانسز ہیں. کام کریں، اپنے کام پہ دھیان دیں، اپنے اوپر یقین ضرور رکھیں، اپنے اللہ پہ یقین ضرور رکھیں، لیکن اپنی کیپیسٹی کو بھی پورا استعمال کرنے کی کوشش کریں. جو اللہ نے آپ کے اندر ودیعت کی ہے وہ کیپیسٹی، اس مینٹل شارپنیس کا، اس مینٹل کیپیسٹی کا، اس دماغی اسٹرینتھ کا مکمل استعمال کریں. اس دماغی طاقت کو مکمل طور پہ اپنے یوز میں لائیں اور کام کریں. یہ ہفتہ مفروضوں پہ عمل کرنے کا نہیں ہے، پراپر سالڈ کام کرنے کا. ناظرین، یہ ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کی ہیں. ہم لمبی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم وے آؤٹ بھی بتا سکیں. جب تک آپ اپنے کام پورے نہیں کیے پھر کیسے آپ اللہ کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کا پاؤں باندھو اور پھر اس کو اللہ کی امان میں دو. پہلے آپ اس کو، اپنی سواری کو اگر اللہ کی امان میں چھوڑتے ہیں تو اس کا پیر باندھ دیں تاکہ وہ ادھر ادھر نہ ہو، اپنے کام کو فوکس کر لیں. ڈی فوکس ہو جاتے ہیں تو پھر پلاننگ جو ہے وہ اپنی ہی پلاننگ خراب ہو جاتی ہے. اتنی کمال کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر اپنی ہی پلاننگ پہ کھڑے ہوں تو چینج دا ہورائزن تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. They can change the horizon. They can change the horizon. They can create miracles. But if they are standing on their own feet, وہ لاوبالیت ہوتی ہے ان کے اندر. یہ بھی نیچرل ہے. چیزوں کو صرف نظر کر جاتے ہیں، بے پروائیاں کر جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ بے پرواہی اللہ کو زیب دیتی ہے، بے نیازی اس کو زیب دیتی ہے. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہم اس جہان میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں کچھ کام کے لیے بھیجا ہے. پلاننگ، ہم نے پلاننگ کی بات کی تھی تو ہم نے یہی تو بات کی تھی کہ یہ جہان اگلے جہان کی پلاننگ کا ہے. یہاں پہ آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ نے اگلے جہان میں کیسے رہنا ہے. یہاں پہ آپ نے وہ سارا کام کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے وہ چیزیں گیدر کرنی ہے جیسا کہ آپ اگلے جہان میں رہنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے، نہیں پلان کر سکتے، دین مسئلہ تو ہوگا. اللہ پہ توکل بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کائنات کی سب سے بڑی طاقت اللہ پہ توکل ہے. لیکن اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور بس اللہ پہ توکل کر دیں، اللہ کر لے گا. نہیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے. ان اسباب سے فائدہ آپ نے اٹھانا ہے. اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ یہ کہے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ ٹھیک کر دے گا، دوائی کھائے گا، تو اللہ کیا کرے گا؟ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ میریکلز کر سکتا ہے لیکن میریکلز ہر ایک کے لیے تو نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ کوئی شخص گھر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو وہیں شفا دے دے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہر بندے کے لیے تو معجزے نہیں ہوتے، ہر بندے کے لیے تو کرامتیں نہیں ظاہر ہوتی. کچھ کریں، یہ ہسٹری ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. محمود غزنوی نے 17 حملے کیے ہندوستان کے اوپر.
ایک بار ناکام ہوا تھا، 2 بار ناکام ہوا تھا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا، اچھا اللہ نے انڈیا کی بادشاہی دینی ہوئے گی دے دے گا، تو شاید کبھی بھی نہ ملتی۔ امیر تیمور نے 9 بار حملہ کیا، 9 دفعہ ناکام ہوا، ایک غار میں چلا گیا۔ یہ کہانی آپ نے بھی اپنے ٹیکسٹ بک میں پڑھی ہوگی، ہم نے بھی اپنی ٹیکسٹ بک میں پڑھی جب ہم اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ ایک غار میں چلا گیا، اس نے دیکھا کہ پہاڑ کی غار جو ہے اس کی چھت سے ایک مکڑا نیچے گرا، وہ بار بار اوپر اپنی چھت پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، ہر بار وہ کوشش کرتا ہے نیچے گر جاتا ہے، ہر بار وہ کوشش کرتا ہے نیچے گر جاتا ہے، ہر بار وہ کوشش کرتا ہے نیچے گر جاتا ہے۔ اب اگر وہ مکڑا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا کہ جی نہیں ہے تو میرے تو ہونا ہی نہیں ہے، میں تو بس تھلے آ گیا ہوں تو نہیں جا سکتا، تو پھر وہ چڑھ جاتا، وہ کوشش کرتا رہا اور آخر وہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا۔ If you cannot do anything, if you cannot channelize your efforts, شاید کامیابی مشکل ہو جائے۔ ہم نے یہ بھی بات کی تقدیر میں ہے، ہم نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی تقدیر معلق بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ ایفرٹس ہوتا ہے۔ آپ کی تقدیر کسی اور کو نہیں ملے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے حصے کی بارشیں کسی اور کی چھت پہ برس گئیں، یہ نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ کی چھت پہ بھی نہیں برسیں گی کیونکہ آپ نے ایفرٹس نہیں کیے، آپ کے حصے کی تقدیر معلق ہو جائے گی، وہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ایفرٹس لگائے ہوئے تھے یہ کریں گے تو مل جائے گا، آپ نے نہیں کیا، نہیں ملا۔ اللہ نے تو آپ کو پورا موقع دیا، اللہ نے تو آپ کو زندگی میں بھیجا ہے، اللہ نے تو آپ کو ناک کان ہاتھ مکمل دیے ہیں، ذہنی صلاحیت دے دی ہے، کیپیسٹی آف ورک دے دی ہے، ایفرٹس دے دیے ہیں، پورا روم دے دیا آپ کو کہ کریں۔ then if you are not doing، اللہ کا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، اللہ کو تو نہیں، اللہ نے تو سب کو مکمل موقع دیے۔ یہ جو بارش ہوتی ہے کبھی اس کو دھیان سے دیکھیے گا، یہی بارش کہیں پہ پھول کھلاتی ہے، یہی بارش کہیں پہ سبزہ اگاتی ہے، اور یہی بارش کہیں پہ جوہر میں بدل جاتی ہے اور وہ کالا بدبودار پانی پیدا کرتی ہے۔ ریسیپٹرز، how you receive that blessing، how you receive that blessing۔ اللہ نے آپ کو اتنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے، اتنی طاقت دی ہوئی ہے، آپ کے اندر وہ ساری طاقت ہے، اپنے آپ کو فوکس کریں، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں، اپنی 100% ایفرٹس کو لگائیں۔ کامیابی دنیا کی کوئی طاقت تو آپ کو نہیں روک سکتی، اللہ کی طاقت ہے، اگر وہ روک دے تو دیٹ از another thing۔ پھر کامیابی کا جو یہ وقت بنا ہوا ہے، اس وقت میں کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت تو آپ کو نہیں روک سکتی، اگر آپ اپنا 100% اپنے کام میں انویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں کوشش کرتے ہیں۔ ڈائریکشن اس کے ہاتھ میں ہے، وہ خود دے دے گا۔ یہ دونوں راستوں کے درمیان کا جو راستہ ہے نا، اسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اختیار اور جبر کے درمیان صراط مستقیم ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بس اتنی سی بات ہے، حد ان حد کے بیچ میں رہا کبیرہ سوئے۔ تو ہم جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ناظرین، یہ بے مقصد نہیں ہوتی، یقیناً یہ جو باتیں ہم لمبی کر رہے ہوتے ہیں، تمہیدی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، یہ بے مقصد نہیں ہوا کرتی۔ ہم سیدھا سیدھا ذائچہ بتا دیں، چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں، ہم یہ کرتے رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے بھی یہی کرنا ہے جو سارے لوگ کر رہے ہیں، then what is the difference؟ ہم اپنے کام سے دیانتداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو وے آؤٹ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ہم صرف یہ نہ بتائیں کہ یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، یہ ہوگا، یہ ہو چکا، یہ ایسے۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس میں کوئی ایک چیز ایڈ آن کر لیں کہ ہم آپ کو وہ راستہ بتا سکیں،
وہ چیز بتا سکیں، وہ آپ کا وہ فوکس کرا سکیں کہ ہاں اس طرف سے آپ نکل جائیں گے، یہ کر لیں گے۔ کرنا ہم نے پھر کچھ، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ محکمہ موسمیات والے آپ کو یہ تو بتا سکتے ہیں فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن درجہ حرارت یہ ہوگا، فلاں دن جو ہے وہ آندھی آنے کا ہے، فلاں سیلاب آ سکتا ہے، لیکن وہ اس بات پہ قادر نہیں ہوتے کہ وہ اس آندھی کا رخ موڑ دیں۔ وہ اس بات پہ قادر نہیں ہو سکتے کہ جس دن ٹیمپریچر زیادہ ہے اس دن وہ ٹیمپریچر کو کم کر دیں۔ وہ اس بات پہ قادر نہیں ہو سکتے کہ جس دن ٹیمپریچر کم ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں۔ نو، وی کینٹ چینج اینی تھنگ۔ ہم صرف پڑھتے ہیں، اکارڈنگلی اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں اپنا انالیسس دے رہے ہوتے ہیں، وے آؤٹس دے رہے ہوتے ہیں، اینڈ وی ٹرائی ٹو گیو یو دا وے آؤٹ۔ دس از دا تھنگ ویئر یو آر گوئنگ ٹو ڈاؤن، اس کو کیٹر کر رہے ہیں۔ سملر انر امیون سسٹم، امیونٹی آپ کی اسٹرانگ ہوگی، بیماری کا خطرہ ویسے ہی 80% تک کم ہو جائے گا۔ امیونٹی بنانے کی بات کرتے ہیں، اس لیے ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ سورہ رحمان سنیں، وہ ریڈیشن ہے، وہ ریسرچ کسی اور کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ وہ مخدوم صفدر علی بخاری نے ریسرچ کی، ان کا سسٹم ہے، وہ چلا رہے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے، ہم ان کی دوائی سے، جو فارماسسٹ ہے ان کی ریسرچ سے وہ دوائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں سورہ رحمان سنیں، آپ کی ریڈیشن بیلنس رہے گی۔ وہ طریقہ بہت جگہ موجود ہے، ہماری ویب سائٹ پہ hyderjafri.com پہ چلے جائیں، الٹیمیٹ ریمیڈی کا لنک ہے۔ آپ نے موبائل پہ الٹیمیٹ ریمیڈی کا جو ہے ایپ ہے، آئی فون اینڈرائڈ پہ، وہ انسٹال کر لیں، طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کر لیں گے۔ آپ کی انرجی ایک سیلف سٹینڈرڈ کے اوپر آ جائے گی۔ جب وہاں آ جائے گی، گو آن، راستے کھلے، کر لیں۔ ہم تو گائیڈ ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بار بار بات کرتے ہیں، ہمارا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے۔ ماننا اپنے نصیب سے ہے، اس نے نصیب میں لکھا ہوگا، آپ کو راستہ مل جائے گا، آپ چلے جائیں گے، سمپل۔ ناؤ کم ٹو دا زوڈک سائن، ناؤ کم ٹو دا زوڈک چارٹ۔ جیمنائی کے لیے بزنس کے حوالے سے یہ وقت اچھا ہے، لیکن اپنی ایگزیکیوشن کے اوپر دھیان دے دیں۔ یہ بہت اچھا ٹائم ہے، پلاننگ کے حوالے سے یہ بہت اچھا ٹائم ہے، اپنی چیزوں کو اچیو کرنے کے حوالے سے۔ لیکن اس وقت چونکہ میں نے عرض کیا کہ دماغی کیفیت ایسی ہوئی ہے کہ بعض اوقات انسان چیزوں سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار یہ میں کیوں کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، پتہ نہیں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا۔ یقین اللہ پہ رکھیں، 100% کریں، کامیاب ہو جائے گا۔ خود اعتمادی بہت بڑھ رہی ہے، لیکن یہ خود اعتمادی جہاں طاقت کا سمبل ہوتی ہے، یہ خود اعتمادی وہاں زہر بن جاتی ہے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ انرجی زہر ہوتی ہے۔ یہ جو سانپ کا زہر ہے، یہ اس کی انرجی ہوتی ہے جو زہر بن جاتا ہے۔ اور یہ انرجی جو آج ریسرچ ہے، بڑے سادے لفظوں میں بتا رہا ہوں، یہ انرجی جب آپ کے خون میں شامل ہوتی ہے تو آپ کا خون اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے آپ کے وائٹ بلڈ سیل ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ جی زہر پھیل گیا۔ اسی زہر کو ڈیلیوٹ کر کے، کافی ہزار گنا کم کر کے، اسی زہر کا تریاک بنا لیا جاتا ہے، اینٹی وینم۔ ساری ہوتا تو وہ وینم ہی ہے۔ یہ سائنس کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے۔ جو چیز بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوگی وہ آپ کو نقصان دے گی، خواہ وہ انرجی کیوں نہ ہو۔ اپنی چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں، اپنی انرجی کو چینلائز کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کو نقصان نہ دے۔ سپارک آپ میں بہت ہے، لیکن اگر وہ سپارک چینلائز نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا۔ میں اپنے فون کو اگر 1.5 واٹ یا 1.5 ایمپیئر یا 2 ایمپیئر کے چارجر سے چارج کرتا ہوں، میں ٹرانسفارمر سے ڈائریکٹ لگا دوں تو کیا کرے گا؟ فوراً چارج ہو جائے گا، پٹاخہ مار جائے گا۔ اس لیے اپنی انرجی کو فوکس کریں۔ اس سے زیادہ کھلے لفظوں میں، اس سے زیادہ لمبی تشریح میں کیا کروں، جو میں بتا سکتا تھا بتا دیا ہے۔ روحانیت میں اس وقت شاید تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے، جس وجہ سے چیزیں الجھ رہی ہیں۔ اپنے آپ کو فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ قرض لین دین کے لیے ابھی بھی ٹائم اچھا نہیں ہے۔
خاص طور پہ بینکنگ چینل کے ذریعے کوئی قرض لے کے اپنا نیا بزنس شروع کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ کوئی بہت اچھا نہیں ہے. اگر آپ کسی کے سرمایے سے کام کرنا چاہتے ہیں, اگر اپنا سرمایہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھا ٹائم ہے, لیکن اگر اپنے بزنس میں کسی کا سرمایہ لگا کے اس کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں چلے گا. وہ تمام لوگ جو کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہیں, کسی بھی طرح کے مینوفیکچررز ہو سکتے ہیں یا کنسٹرکشن سے یا مینوفیکچرنگ سے یا کوئی چیزیں بنانے سے جن کا تعلق ہے, بلڈنگ سے تعلق ہے, خواہ وہ کوئی سسٹم بلڈ کر رہے ہوں, خواہ وہ مینوفیکچر کر رہے ہوں کوئی سوئچز وغیرہ, خواہ وہ کپڑا جو ہے وہ بنا رہے ہوں, بنانے سے جس چیز کا کوئی تعلق ہے, جتنی فیکٹریز ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ پروڈکشن سے ہے, وہ بہت زیادہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں. ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے, حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. وہ تمام لوگ جو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ ہیں, گائیڈز ہیں, ٹرینرز ہیں, مشینیں چلانا سکھاتے ہیں, کوئی علم سکھاتے ہیں, کوئی بھی چیز جو ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ سے ریلیٹڈ ہے, وہ تمام لوگ جو گانا سکھاتے ہیں, وہ تمام لوگ جو ڈائریکشنز وغیرہ سکھاتے ہیں, ٹیچرز کسی بھی حال میں کسی بھی لیول پہ, پرفارمنگ آرٹ کے ٹیچرز, بیوٹیفیکیشن کے ٹیچرز, فلاورسٹ وغیرہ جتنے ٹیچرز ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹائم ہے یہ ہفتہ. اور پروفیشنل گڈ نیوز کا ہم نے ذکر کیا تھا کئی ہفتے پہلے, کئی مہینے پہلے, تو دس از دا ہائی ٹائم فار پروفیشنل گڈ نیوز. انشاءاللہ وہ آتی جائیں گی, حالات بہتر ہوتے جائیں گے. لکی نمبر کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا لکی نمبر جو ہے وہ جیمنائی کے لیے 2 ہونے کے چانسز ہیں. 2 طاقت کا عدد ہے, 2 روحانیت کا بھی عدد ہے, لیکن 2 ڈبل مائنڈڈ نیس کا بھی عدد ہے. تو یہ 2 آپ کو ڈبل مائنڈڈ بھی کر سکتا ہے. سو بہتر یہی ہوگا کہ اپنے اوپر فوکس کر لیں اور اپنی چیزوں کا دھیان رکھ لیں اور پھر کام کریں. اگر تو آپ ڈبل مائنڈڈ ہوتے جائیں گے تو پھر شاید آپ سے کام نہیں ہوگا. میں جتنی تمہید باندھی ہے, میں پھر اسی کی بات کر رہا ہوں کہ جتنی ہم نے تمہید باندھی ہے اتنی تمہید یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ فوکس کر سکتے ہیں, جتنا زیادہ اپنے آپ کو چینلائز کر سکتے ہیں اتنا کر لیں. ادھر ادھر دماغ دوڑانے کی بجائے, ڈبل مائنڈڈ ہونے کی بجائے چیزیں سوچ سمجھ کے کر لیں. رومانس کی بات کر لیں تو رومانس میں بھی یہ ڈبل مائنڈڈنیس ہے. شکوک و شبہات آ رہے ہیں, ریلیشنز بریک ہو رہے ہیں, بلا وجہ اپنے اسپاؤس پہ, اپنی چیزوں کے اوپر بلا وجہ جو ہے وہ الجھاؤ آتا جا رہا ہے, بلا وجہ جو ہے وہ بریک اپس آ رہے ہیں. ملٹیپل ریلیشنز ایسی صورت میں بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ملٹیپل ریلیشنز اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کا ایک ریلیشن سے گزارا نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کے اندر سیٹسفیکشن نہیں آ رہی ہوتی. یہ نیچرل ہے, اس کو کنٹرول کر لیں. اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ بڑھتی جائے گی, یہ رکے گی نہیں, اور پھر ایک وقت آئے گا آپ کے پورے وجود کو کیپچر کر لے گا, آپ کا پورا وجود نیگیٹو ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو ایٹ دا نپ قابو کر لیا تو پھر اس کی جرت نہیں ہے آپ کے اوپر ہاتھ ڈال سکے. سو یہ جو لسٹ اس وقت بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول کریں. محبت میں ناکامیوں کے چانس بھی بہت زیادہ ہیں. لو میرجز ٹوٹنے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. ارینج میرجز میں ٹوٹنے کے چانسز نسبتاً کم ہیں, لیکن لو میرجز بریک ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں, اس لیے احتیاط کریں. ایسی صورت میں اگر آپ کے بچے جیمنائی ہیں, خاص طور پہ وہ والدین جن کے بیٹے اور بیٹیاں جیمنائی سے تعلق رکھتے ہیں, ٹین ایجرز ہیں, یہ ہفتہ جو ہے نا ٹین ایجرز کے لیے جو ہے وہ 2-3 سٹارز کا میں نے دیکھا ہے, تو ٹین ایجرز کے لیے یہ باری ہے. ٹین ایجرز ہیں اگر آپ کے بچے, اور بچہ کوئی اب نارمل بیہیو کرنا شروع ہو گیا تو ضرور پروب کریں, کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی غلط سٹیپ اٹھانے پہ مجبور ہو جائے. کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کا بچہ جو ہے وہ کچھ غلط چیزیں کرنے پہ مجبور ہو جائے. تو اپنے بچوں کا بہت دھیان کریں. یہ بچے سرمایہ ہوتے ہیں, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کوئی الجھن تو ہے رومانس کے حوالے سے, لیکن بہرحال اوور آل یہ چیزیں جو ہے یہ کم ہو رہی ہیں,
گو کہ ان کی ٹینڈنسی کم ہونے کی بہت تھوڑی ہے، جتنا کہ یہ پچھلے ہفتوں میں دباؤ تھا، پچھلے ہفتوں میں چیزیں تھیں اس سے تو کم ہو رہی ہیں، لیکن اس وقت وہ جو ڈبل مائنڈڈنیس ہے وہ آپ کو تنگ کر رہی ہے۔ اپنی محبت پہ یا تو یقین رکھیں یا فی الحال محبت نہ کریں۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھیں گے جی محبت پھر کیا کیوں نہ کریں، تو پھر دوسرا جواب یہی ہے کہ اگر محبت کر ہی لی ہے تو پھر یقین تو رکھیں کہ محبت ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ نوٹس کی جو محبت ہے، یہ جو شارٹ نوٹس کی محبت ہے، اسے پھر گریز کر لیں۔ ناظرین بہت ساری باتیں، ہم ظاہر سی بات ہے یہ ایسا فورم ہے سب تک جاری ہوتی ہے بات، کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ اوپر لفظوں میں نہ کریں، لیکن بہرحال پرابلمس ہیں ملٹیپل ریلیشن سے ریلیٹڈ اور باقی چیزوں سے ریلیٹڈ چیزیں کافی الجھتی جا رہی ہیں۔ اس ہفتے کا جو صدقہ بنے گا وہ بنے گا ہری سبزی کا۔ ہری سبزی کسی کو لے دیں، کوئی بھی سبزی ہرے رنگ کی وہ کسی کو لے دیں، کوئی کھا لے۔ وہ سبزی اگر کوئی انسان نہ کھائے تو چلیں کسی جانور کو کھلا دیں، اگر کوئی انسان نہ ملے کوئی چیز ایسی، لیکن کوشش کیجیے گا رزق کو ضائع مت کریں، اور یہ کوشش کیجیے گا کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، کیونکہ کسی کی عزت نفس کا مجروح ہونا اللہ کے نزدیک بہت بڑا جو ہے یہ گناہ سمجھ لیں یا کوئی ایسی چیز سمجھ لیں جس سے جو ہے وہ چیزیں الجھ جاتی ہیں۔ بہت احتیاط کریں کہ اگر کسی کو کوئی صدقہ وغیرہ دیں تو نیت اللہ جانتا ہے، نیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کی عزت نفس مجروح نہ کریں اس لیے کہ آپ کی فوٹو اخبار میں چھپے کہ ہم اتنے بڑے جنرس لوگ ہیں، ہم اتنے بڑے سوشل ورکر ہیں، ہم لوگوں کو یہ دیتے ہیں، ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فوٹو لگائیں گے تو یہ لوگوں میں اندر پرووک ہوگی چیزیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی نگیٹیوٹی انسان کا فرعون بھی بڑا ہو جاتا ہے، انسان کی ایگو بڑی ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، تو ڈپٹی خدا سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ہی لوگوں کو دیتا ہوں، میں نہ کروں گا تو کیسے ہوگا۔ اللہ کیڑے کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، آپ کی چیزوں سے نہیں ہوگا۔ اللہ پہ فوکس رکھے۔ اچھا جی، ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے لیے تھوڑی سی چیزیں صرف الجھ سکتی ہیں اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ پہلے سے بیمار ہیں، خواہ وہ لیور سے ریلیٹڈ بیماری ہو، خواہ وہ ہارٹ سے ریلیٹڈ بیماری ہو، خواہ وہ بلڈ سے ریلیٹڈ بلڈ پریشر، شوگر، یورک ایسڈ وغیرہ، بلڈ یوریا وغیرہ، وہ سارے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ نفسیاتی جو لوگ ہیں، جن کو نفسیاتی بیماریاں ہیں، وہ سارے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کے لیے چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں، حالات کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن صرف سٹریس آ سکتا ہے، کوئی دباؤ آ سکتا ہے، یا پھر اپنی نیوٹریشن کو کنٹرول کر لیں، چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، حالات کافی بہتر ہونے کے چانسز ہیں، بے فکر ہیں۔ لکی ڈے کی بات کر لیں تو اس ہفتے میں لکی ڈے سنڈے ہونے کے چانسز ہیں۔ سنڈے ان کے لیے کافی بہتری کے جو ہے وہ چیزیں لے کے آئے گا۔ سنڈے کو انشاءاللہ ان کو کوئی نہ کوئی گڈ نیوز ملنے کے چانسز بھی ہیں۔ سفر کی بات کر لیں تو سفر بہت سارے حوالوں سے بہتر ہے۔ سفر مذہبی حوالوں سے سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ ریلیجس ٹریول کر لیں، اسپریچول ٹریول کر لیں، کوئی عمرہ پلان کر رہے ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں تو حج کا ویسے بھی یہ جو پورا سسٹم ہے یہ آن ہو چکا ہے، پروازیں اب حج کے لیے جا رہی ہیں۔ اگر آپ اس سال حج کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہفتہ جیسے ہی آپ اگر اس ہفتے میں حجاز مقدس پہنچیں گے تو برکت کا ایک بہت بڑا سمندر جو ہے اس کو آپ محسوس کریں گے، یہ بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اسی طرح آپ کسی کوئی روحانی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، گو آن بلیسنگس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور سفر کامیابی سے ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ امیگریشن کے چانسز ایوریج ہیں، گو کہ اس میں ناکامی نہیں ہے، لیکن کامیابی کا تناسب تھوڑا کم ہو رہا ہے۔ اگر آپ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں شاید ڈیلے آ سکتا ہے، اگر اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تب بھی، اگر نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں تب بھی۔ ہاں، اگر سرمایہ کاری کے لیے جانا چاہتے ہیں، بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، نئی مارکیٹ کو
جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ٹائم بہت اچھا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے آپ کو گائیڈنس بھی ملے گی اور آپ کو سپورٹ بھی ملے گی. چیزیں اوور آل کافی بہتر ہیں آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کوئی ایسا سفر کرنا چاہتے ہیں جو لیئر ٹرپس یعنی اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ, یا کوئی ایسا سفر کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی محبت کا اینگل ہے, یعنی آپ نے کسی فرینڈ کے ساتھ یا کسی ایسے شخص کے ساتھ جس سے آپ کو بہت محبت ہے, اس کے ساتھ اگر آپ لیئر ٹرپ پلان کرتے ہیں تو شاید وہ اتنا زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا جتنا آپ تصور کر رہے ہیں. سو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ ٹو. اللہ تعالیٰ آپ پہ ضرور کرم نوازی کرے گا. لکی کلر کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا لکی کلر جو ہوگا وہ رسٹ کلر, یعنی میرونش اورینجش کلر جو ہوتا ہے, زنگار کا, جیسے زنگ کا رنگ جسے ہم کہتے ہیں, اورینجش ریڈ, وہ کلر ان کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرے گا. براؤنش کلر, براؤنش ریڈش ٹون ساری, مطلب ریڈ براؤن اور اورنج کے درمیان کی جتنی ٹونز ہیں وہ ساری کی ساری ان کو اس ہفتے میں سپورٹ کریں گی. اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو کہ کوئی ایسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جیسے مشینیں چلانا, سنگنگ, یا وہ سارے اسٹوڈنٹس جو ایسی کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں جس کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن سے تعلق ہے, یعنی فلورسٹ اور اس کے علاوہ کوکنگ, اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ, اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں, یا پرفارمنگ آرٹس کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. ہاں البتہ بینکنگ اینڈ فائنانس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں. بینکنگ اینڈ فائنانس جو ہے وہ اس وقت کوئی بہت اچھے سیکٹرز میں سے نہیں ہے, اس میں تھوڑا دباؤ آ سکتا ہے, اس کو تھوڑا احتیاط کر لیں. باقی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے حق میں جانے کے چانسز ہیں. ٹپ آف دا ویک کی بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک صرف یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں اور لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہتے ہیں, مطلب ایسی ڈرائیو کر رہے ہیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے لیکن لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہتے ہیں اور خود ڈرائیونگ کر رہے ہیں, تو تھوڑا سا احتیاط کر لیں. ایک تو اپنے وہیکل کو بھی, اور دوسرا اپنی نیند وغیرہ چیزیں پوری کر لیں, کیونکہ اس وقت انسان کا نروس سسٹم میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو بے احتیاطی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے لمبے سفر میں بے احتیاطی کچھ نقصان بھی کر سکتی ہے. سو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ کہ غیر ضروری لمبے سفر خود ڈرائیو کرنے سے گریز کریں, اور اگر آپ خود ڈرائیو کریں تو پھر چھوٹے چھوٹے نیپس میں سفر کریں. مطلب جب آپ لگے کہ آپ تھک گئے ہیں تو پھر رک جائیں, کہیں آرام کر لیں, اس کے بعد پھر آگے چلیں, اپنے آپ کو تھکاوٹ سے بچائیں. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ چیزیں تھوڑی بہت الجھنے کے چانسز ہیں, شکوک و شبہات ہوتے ہیں. تو اس وقت تحمل مزاجی کا مظاہرہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو پتہ بھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں نیگیٹو ہو رہی ہیں یا کوئی شک و شبہات پیدا بھی ہوتے ہیں تو ان کو بیٹھ کے پروو کر لیں. چاہیے جائے کہ آپ اس کے اوپر فوری ری ایکشن دیں اور بعد میں آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلط کام کر لیا اور آپ کے گھر پہ اس کا امپیکٹ آئے. سو ناظرین, ہم آپ کو یہ جو ویڈیوز بنا کے دے رہے ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو بھی ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں وہ پراپر پرسائز انفارمیشن ہو, اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو. اس لیے ہم تھوڑی باتیں بھی لمبی کر جاتے ہیں, لیکن یہ جو ہم ویڈیوز بناتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہیں. 70-80% بلکہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے تو یہی پریڈکشن ایز اٹ از ہوتی ہیں. ہاں البتہ چونکہ ہر انسان آئیڈینٹیکل یونیک ہے, اس کے لیے چیزیں, اس کے اسپیکٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اس کی چیزیں ڈفرینٹ ہونا. ہم تو 2 اسپیکٹ دیکھتے ہیں, سن سائن اور مون سائن. اس کی پوزیشنس کے مطابق ذائچہ بناتے ہیں, اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. سو وہ تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن پرسنل ذائچہ اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں, کیونکہ پرسنل ذائچہ ظاہر سی بات ہے آپ کا ساری چیزیں اس میں ایڈ آن ہوتی ہیں, سینڈنگ اسٹار, مدر نیم, وہ سارا وہ بہت پرسائز انفارمیشن ہوتی ہے, وہ ہوتی بھی چونکہ آپ کی ذات کے لیے. تو اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کال کر لیں. ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں واٹس ایپ کر لیں, کال کر لیں, ہم سے رابطہ کر لیں. ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھی کیٹر کر لیں گے, اس کو آپ کو
ضرور کیٹر کریں گے. آپ کی آرا ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ہمیں آپ کی آرا سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمس میں مل رہی ہوتی ہیں. ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو اس کے مطابق جو ہے وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ مکمل بعض اوقات رسپونڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو پراپرلی رسپونڈ نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں, اگر آپ کو لگے کہ ہم آپ کے کویشچنس کو, آپ کی جو ہے وہ سجیشنس کو, آپ کی رائے کو, ہم جو ہے آپ کی تجویز کو پراپرلی آنسر نہیں کر پائے, یا تو ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں کال کر لیں, واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, خاص طور پہ بیل بٹن پوش کر دیں. وہ تمام دوست احباب جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب تو کیا ہوا ہے, ہم ان کے مشکور بھی ہیں, لیکن اگر انہوں نے بیل بٹن پوش نہیں کیا تو بیل بٹن ضرور پوش کر دیں. بیل بٹن پوش کریں گے, آپشنز کھلیں گی, آل کی آپشن پہ کلک کر دیجیے گا تاکہ ہمارے لائیو سیشنز کی نوٹیفیکیشن, ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب کچھ آپ تک پہنچتی رہے اور چیزیں فلوئنٹلی اور فریکوینٹلی چلتی رہیں. اور اس سے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز جو ہم آپ سے بات کرتے ہیں ناظرین, کہ اگر آپ کو لگے کہ ہماری ویڈیوز آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے, آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے, تو اس کو ضرور لائک بھی کیجیے اور اس کو اپنے جو ہے وہ سوشل سرکل میں, اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دوستوں سے, بہنوں سے, بزرگوں سے, بھائیوں سے ضرور شیئر کریں. آپ کی اس سپورٹ سے ہی ہمارے اندر اور جذبہ پیدا ہوتا ہے تاکہ ہم آگے مزید نئے پروجیکٹس کی طرف جا سکیں. ناظرین, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں آپ کی سپورٹ مل رہی ہے, ہم اس کا شکر گزار بھی ہیں, اور اللہ کی ذات کے بھی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اس قابل کر دیا کہ ہم کوئی رہنمائی کر سکیں. تو ناظرین, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے سلامتی دے, آپ پہ کرم نوازی فرمائے, آپ کے دکھ درد تکلیفیں دور فرمائے, اور جو ہے وہ آپ پہ کرم نوازی کا سایہ ہمیشہ بنائے رکھے. آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.